السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید۔ اے ایمان والو، لیبلون ضرور تاکیدی بات ہے کہ آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ بشیء من الصید، شکار کی کچھ چیزوں کے ساتھ۔ لیبلون اس میں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام کی اور ایک نون کی، یعنی ہر صورت۔ بشیء ان کا معنی تنوین جو ہوتی ہے، اس کا معنی ہوگا کچھ یا شکار میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ۔ صید کا معنی شکار کرنا، شکار۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس سے ڈرتا ہے غیب کے ساتھ۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا پس اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے کے بعد ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں، یعنی شکار ویسے تو حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں، جس طرح ہم اس صورت کے شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، اور ایسے ہی حرم کی حدود یعنی حرمین مکہ اور مدینہ دونوں، اس کی جو حدود ہیں ان کے اندر ہمیشہ کے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان حدیبیہ کی طرف روانہ ہوئے تھے عمرے کی غرض سے، اور حدیبیہ مقام پر ان کو ٹھہرنا پڑا، تو وہاں ان کی یہ آزمائش ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مچھلی سے آزمایا، لیکن وہ آزمائش میں پورے نہ اترے اور اللہ کے عذاب کے حقدار ہوئے، تو صحابہ کرام کی شکار سے آزمائش ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہاں حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے، تو اس وقت شکار کے کئی جانور ان کے خیموں کے اندر آ گھستے تھے، اور یہ ایک ایسی حالت تھی کہ مسلمانوں کو خوراک کی بھی ضرورت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتا دی تھی کہ شکار میں کچھ آزمائش ہوگی۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، یعنی شکاری جانور جو ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے وہ تمہارے اتنا قریب آ جائیں گے کہ تم ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، یا پھر تنالہ ایدیکم کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ شکاری جانور اتنے قریب آ جائیں گے کہ تم ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ سکو گے، یعنی ان کے بچے یا وہ خود ہی، اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوں گے، لیکن تم لوگ شکار نہیں کرو گے۔ اللہ تمہیں یہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس سے بالغیب کون ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حد سے متجاوز ہوگا، یعنی شکار کرے گا یا کسی کو شکار کرنے میں مدد دے گا یا اس کو اشارے کے ساتھ بتائے گا یا مشورہ دے گا، تو اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آزمائش میں پورے اترے کہ وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آزمائش ٹال دی، اور پھر اگلی آیت میں حالت احرام میں یا حرم کی حد میں اتفاقی طور پر ہو جانے والے شکار کے بارے میں حکم نازل کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو شخص تم میں سے شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہے مثل ما قتل، اسی کے برابر جو اس نے چارپائی کو شکار کیا۔ یحکم بہ ذوا عدل منکم، جرمانے کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین،
قربانی کا وہ جانور یعنی جو جرمانے کی صورت میں قربان کیا جائے گا وہ بیت اللہ کی قربان گاہ میں پہنچے۔ قربانی بالغ الکعبہ پہنچنے والی ہے بیت اللہ کی قربان گاہ میں، یعنی وہاں جا کر وہ قربانی کرنی پڑے گی، یا کفارہ دینا ہے۔ طعام مساکین چند مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک صیاما یا اس کے برابر وہ روزے رکھے گا، لیذوق وبال امری تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ یعنی یہاں متعمدن کا لفظ ہے کہ اگر ایک شخص حالت احرام میں یا حرم کی حد میں شکار کرتا ہے تو پھر جو وہاں فیصلہ کرنے والے موجود ہیں ان میں سے دو عدل والے فیصلہ کریں گے کہ جو جانور شکار کیا گیا ہے اس کی قیمت کیا تھی یا اس کی اہمیت کیا تھی، اس کے مطابق کون سا جانور یعنی بکری، گائے، اونٹ، کون سا جانور اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ اگر وہ پرندہ تھا تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ اگر وہ شخص اس کے بدلے میں قربانی نہیں کر سکتا تو کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین کا کھانا ایک مد ہوتا ہے، یعنی سا کا چوتھا حصہ، سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے اور اس کا چوتھا حصہ ایک مد کہلاتا ہے۔ 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، یعنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فطرانہ جتنا ہم ادا کرتے ہیں نا 2.5 کلو، اس کا چوتھا حصہ۔ تو یہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب کتنے مسکین ہوں گے اور کھانا ان کو کس طرح، یہ وہی عدل والے فیصلہ کریں گے۔ یا اگر وہ کھانا نہیں دے سکتا یا میسر نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ روزوں کا فیصلہ بھی وہی کریں گے کہ کتنے روزے وہ رکھے گا۔ لیذوق وبال امری، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کا وبال چکھ لے، یعنی اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو مل جائے۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو گزر گیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو شخص دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہ بدلہ لے لینے والا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ اس کو معافی دیں گے، اگر کوئی شخص بار بار اس طرح کا کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ کس طرح لیں گے؟ جیسے بھی اللہ مناسب سمجھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں یا حرم کی حد میں اس طرح کی غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے، بلکہ ایک مرتبہ بھی نہ ہو، اگر ایک دفعہ ہو جائے تو دہرانے سے بچا جائے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار۔ سمندر کا شکار ہم جانتے ہیں کہ مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلی کے علاوہ مچھلی کی بے شمار قسمیں ہیں، یعنی وہ تمام جانور جو خشکی میں نہیں رہ سکتے۔ جو جانور خشکی پر رہ سکتے ہیں وہ سمندری نہیں کہلاتے، جس طرح مگرمچھ یا بعض ایسے جانور جو خشکی میں بھی رہ لیتے ہیں، یہ حلال بھی نہیں ہے، یہ عام حالات میں بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اور مچھلی کی تمام اقسام یہ احرام کی حالت میں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، اور سمندر کا یا دریا کا مردہ جانور وہ فائدہ ہے تمہارے لیے۔ عربی زبان میں سمندر کے یا دریا کے طعام اس کو کہتے ہیں، یعنی اس جانور پر یہ لفظ طعام کا بولا جاتا ہے جو پانی کے اندر ہی مر جائے اور پانی اس کو اپنے کنارے پر پھینک دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ کسی غزوہ کے لیے گئے تو بھوک کی شدت تھی، خوراک تھی نہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت کمزور ہو گئے۔ لیکن جب واپس پلٹے نا تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت ٹیلے کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ جب اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑی مچھلی ہے جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان کا اختلاف ہوا کہ یہ مردہ ہے، اس کو کھائیں یا نہ کھائیں۔ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ جب خوراک کی قلت اس قدر ہو جائے کہ موت کا خدشہ ہو تو مردار بھی جائز ہے، لہٰذا انہوں نے اس مچھلی کو پکڑا اور اس کو کھانا شروع کیا۔ تو یہ چند لوگ تھے جنہوں نے تقریباً 1 مہینہ اس مچھلی کو کھایا۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی آنکھ کے گڑے میں 17 آدمی بیٹھ جاتے تھے، یعنی بٹھائے گئے اس کی جسامت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر اس کے 2 کانٹے جوڑ کر کھڑے کیے گئے اور ان کے نیچے سے ایک دراز قد اونٹ کے اوپر ایک دراز قد آدمی کو بٹھا کر گزار دیا گیا۔ تو اس مچھلی کے آنکھوں کے گڑوں سے صحابہ کرام نے مٹکے بھر کے تیل کے نکالے۔ پھر جب وہ واپس پلٹے تو اس کا کچھ گوشت خشک کر کے اپنے ساتھ بھی لے لیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اچھی مدد تھی، تو تمہارے پاس اگر اس کے گوشت کا حصہ ہے تو مجھے بھی دو۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو کھایا۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جس کو سمندر مردہ حالت میں کنارے پر پھینک دیتا ہے وہ ہر احرام یا غیر احرام کی حالت میں وہ کھانا جائز ہے۔ اس کی شرط یہ ہوگی کہ گوشت باسی نہ ہو گیا ہو، پھول نہ گیا ہو، جانور بدبودار نہ ہو گیا ہو تو کھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ متاع لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور مسافروں کے لیے بھی، یعنی حالت احرام میں بھی اور بغیر احرام کے بھی، سب کے لیے یہ فائدہ ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں رہو، یعنی احرام عمرے کا ہو یا حج کا، دونوں حالتوں میں خشکی کا شکار حرام ہے۔ البتہ ایسا شکار جس میں کسی احرام والے کا دخل نہیں ہے، کسی یعنی بغیر احرام والے شخص نے اس کو شکار کیا ہوا ہے، وہ احرام والا شخص بھی کھا سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، بس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں واقعات ہوئے۔ ایک ایسا جانور تھا جس کو شکار کیا تھا ان عمرے والے لوگوں نے، تو اس میں کسی بھی احرام والے کا دخل نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ اور ایک ایسا جانور تھا جو اس شرط پر پورا نہیں اترتا تھا، تو صحابی نے جب اس کا گوشت آپ کو پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ انا حرم، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم شکار نہیں کھائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ یعنی کھانے پینے کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وقتی طور پر حرام کیا گیا، ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب کچھ مقامات ایسے ہیں یا جانور ایسے ہیں جن کی حرمت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبۃ البیت الحرام، بیت اللہ کو حرمت والا گھر، یعنی اس کی بے حرمتی کرنے سے بھی بچو۔ قیام للناس، یہ لوگوں کے قیام کرنے کے لیے ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، یعنی یہ چاروں مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، ان چاروں کی بے حرمتی کرنے سے بھی بچو۔ والہدی والقلائد، اور قربانی کا جانور اور پٹے والا جانور۔ حج کہتے ہیں چھوٹے جانوروں کو، لیکن وہ خاص ہوتے ہیں جو احرام والے لوگوں نے اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں ان کو قربانی کرنے کے لیے، ان کو حج کہا جاتا ہے، باقی قربانیوں کو ضحایہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قلائد، یہ خاص وہ اونٹ ہیں جن کو یعنی نسلاً یا کسی اور طرح سے خاص نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اونٹ ہیں جن کو احرام والوں نے وہاں حرم میں قربانی کے لیے خریدا ہے۔ فرمایا کہ ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ دشمنی سے ایک دوسرے کے جانوروں کو قتل کر دیتے تھے، فرمایا کہ ان کی بے حرمتی سے بچو۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ یعنی یہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں اس لیے کہ تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان موقعوں پر، ان جگہوں پر شکار کو حرام کیا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، یا تو اس نے خود احرام باندھا ہوگا یا پھر کسی اور نے احرام باندھا ہوگا، تو اس لیے حرم کی حدود کے اندر اس طرح کی تمام کوششیں اور اس طرح کے تمام کام منع کر دیے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً کہہ دیا کہ اللہ ارض و سماوات کی ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی چھپ کر بھی اگر تم کچھ کرنا چاہو گے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو خاص دن میں مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا تو وہ ہیلے بہانوں پہ اتر آئے اور وہ نہ رکے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ہی بدل دیں اور ان کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ تو اللہ سخت قسم کی سزا دینے پر قادر ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو اور جو تم چھپ کر کرتے ہو۔ یعنی اطاعت گزاری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پہنچا دیا تو ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر ہم مان لیں گے تو اپنا فائدہ، اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کوئی دین کا عمل کرتے ہیں تو بتانے والے کے اوپر احسان سمجھتے ہیں۔ بتانے والے کے اوپر احسان نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی شخص نیکی کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے برابر ناپاک اور پاکیزہ۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے ناپاک چیز کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ خبیث ہیں، ناپاک ہیں، تو ناپاک چیزوں سے تم بچتے ہی رہو۔ مطلب کیا ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احرام اور حرم کی حد کے اندر شکار کو منع کیا ہے، ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو حرم کی حد کے اندر بھی اور احرام کی حالت میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہے چیل، کوا، بچھو اور بولا کتا اور چوہیا، کہ یہ 5 جانور نقصان پہنچاتے ہیں۔ چیل اور کوا یہ چیزیں چھین کر لے جاتے ہیں، چوہیا کا بھی ایسے ہی کام ہے کہ وہ نقصان کر دیتی ہے، بچھو ڈس دیتا ہے، بولا کتا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان 5 جانوروں کو احرام اور غیر احرام، حرم کی حد اور حرم کی حد کے باہر بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر تم دوران نماز کالی چیز کو دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ کالی چیزوں میں سانپ بھی آ جاتا ہے، یہ کنکول بھی آ جاتی ہے، یعنی اگر ہم نماز کے دوران دیکھیں تو اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ سلام پھیر کے ماریں گے، کیونکہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ سلام ادھر ہی پھیر دو، جہاں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس بھی رکن پر ہیں، وہیں سلام پھیر کے ان چیزوں کو مار دو۔ یا بعض نے کہا ہے کہ بغیر سلام پھیرے بھی ان چیزوں کو مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو یہ نقصان کرنے والی چیزیں خبیث ہیں، اور جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں وہ طیب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کی کوئی بھی حکمت ہے وہ ہمارے لیے خبیث ہیں۔ جو چیزیں حلال کی ہیں اور ان کی حلت میں جو بھی حکمت ہے اللہ کی، وہ ہمارے لیے طیب ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر خوشبو کا ایک قطرہ کوڑے کے ڈھیر سے قیمتی ہوتا ہے، ایسے ہی ناپاک چیز سے پاکیزہ چیز قیمتی ہوتی ہے، اگرچہ ناپاک کی کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیابی کی راہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی ہے۔ اور ہم یہ بات قرآن مجید میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ عبادت یہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی ہر حرکت و سکنت، اس کا یعنی ہر سکون اور اس کی ہر حرکت، اس کا ہر فعل، اس کا دن، اس کی رات، مسلمان کی خوشی، مسلمان کی غمی، جب اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ ہر کام عبادت میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔